حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم لوگوں نے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ آیت الکرسی کو کور کیا تھا اور سورہ زلزال کو بھی ہم نے ختم کر لیا تھا۔ آج ہم سورۃ القاریعہ کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورۃ القاریعہ قرآن مجید کے اندر اس کا سورہ نمبر 101 ہے، اور اس سورت میں ایک رکوع ہے، اور اس ایک رکوع کے اندر 35 کلمات ہیں، 35 اس میں کلمات ہیں اور 160 اس میں حروف ہیں۔ 160 حروف کا مطلب 160 الفابیٹس ہیں، اور ان 160 الفابیٹ کو اگر ہم 10 سے ضرب دیں گے تو آپ صرف ایک زیرو بڑھا لیں گے تو 1600 ہو جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ سورۃ القاریعہ کی تلاوت کرتا ہے، جو بڑی مشکل سے 1 منٹ یا 1.5 منٹ میں پڑھ سکتا ہے بندہ، بلکہ 1 ہی منٹ لگتا ہے، اس 1 منٹ میں بندہ 1600 نیکیوں کا حقدار بن سکتا ہے، 1600 نیکیاں کما سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ القارعۃ ما القارعہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ، القارع، ہم نے را کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر را پر زبر ہے تو موٹا پڑھنا چاہیے، اور پیش ہے تو موٹا پڑھنا چاہیے، اگر زیر ہے تو باریک پڑھنا چاہیے، ہم نے پڑھا تھا۔ تو یہاں پر را پر زیر آ رہا ہے تو اس کو القاری ری 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 باریک پڑھنا چاہیے۔ القارعۃ ما القارعۃ، اس کو بھی ہم باریک پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد وما ادراک، وما ادراک، اس پہ ذرا دھیان دینا آپ لوگوں کو۔ دال پر جب جزم آتا ہے تو اس کو ہم قلقلہ کہتے ہیں۔ قلقلہ کا مطلب یہ ہے کہ آواز ٹکر کھا کر واپس آنا چاہیے۔ ادراک، وما ادراک، اس ایسے کتنے حروف ہیں؟ قطب جدین، قطب جدین، مطلب قاف پر جزم آئے تو قلقلہ، طا پر جزم آئے تو قلقلہ، با پر جزم آئے تو قلقلہ، جیم پر جزم آئے تو قلقلہ، دال پر جزم آئے تو قلقلہ۔ ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں، وہ 5 ہیں، اور اس کا شارٹ کٹ کیا ہے؟ قاف طا با جیم دال یاد رکھنا مشکل رہتا ہے، تو اس کو آسان بنانے کے لیے کیا کر دیے؟ یہ حروف کو کمبائن کر دیے، تو حروف کمبائن کرنے سے کیا بنا؟ قطب جدین، قطب جدین بنا، قاف طا با جیم دال۔ تو یہ قاف جب کبھی آئے اق اق، طا اط اط، با اب اب، جیم اج اج، دال اد اد، ایسا یعنی ٹکر کھا کے واپس آنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ قاف طا با جیم دال، ان پر جب کبھی جزم آتا ہے تو اس کو قلقلہ کہتے ہیں، اور اس کا یاد رکھنے کا آسان طریقہ قطب جدین ہے۔ یہ تھوڑا سا ہمیں اس موقع پہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ وما ادراک، راک، اس پر پھر زبر ہے، زبر ہے تو موٹا پڑھنا چاہیے۔ وما ادراک ما القارعہ، یہاں پر زیر ہے پھر اس کو باریک پڑھنا چاہیے۔ اس طرح یہ پڑھنے کے طریقے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اب ہم ذرا دیکھتے ہیں معنی اس کا۔ القارعۃ، قرع یقرع، قرعن کے معنی کھٹکا مارنا، کھٹکا ہم ڈور ناک کرتے ہیں، کھٹکا مارنے کہتے ہیں۔ یہاں پر بہت بڑے معنی کے معنی آتے ہیں۔ القارعۃ، ایسی کھڑ کھڑانے والی جس سے ہمارے کانوں کے پردے پھٹ جائیں۔ القارعۃ،
کھڑ کھڑانے والی. مل قارعتو ما کیا, ما یہ کیا ہے, ما کیا, مل قاریتو کیا ہے کھڑ کھڑانے والی. وما ادراکا اور آپ کو کس نے بتایا, مل قارعہ یہ کھڑ کھڑانے والی کیا چیز ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر 3 طرح کے میٹرز ہیں. قرآن مجید میں 3 طرح کے میٹرز ہیں. ایک میٹر توحید کا ہے, ایک میٹر توحید کا ہے, دوسرا رسالت کا مطلب انبیاء کرام کا ہے, اور تیسرا آخرت کا ہے. تیسرا میٹر آخرت کا ہے. پورے قرآن کو یہ 3 میٹروں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. 3 طرح کے میسیجز زیادہ میجارٹی میں پائے جاتے ہیں, توحید کا, رسالت کا, آخرت کا. اب یہ القاریۃ مل قاریۃ وما ادراک مل قاریۃ یہ میٹر آپ سوچئے وہ یہاں فٹ ہوتا ہے یا یہاں فٹ ہوتا ہے یا یہاں فٹ ہوتا ہے. آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ آخرت کے بارے میں فٹ ہو رہا ہے. تو مطلب اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی آخرت کا تذکرہ فرما رہا ہے, اور یہ سورت مکی سورت ہے. مکی سورت میں زیادہ طور پر میٹر آخرت کا آتا ہے, جنت کا, جہنم کا, عذابوں کا, قیامت کا, ہولناکیوں کا, اس کا تذکرہ زیادہ آتا رہتا ہے. تو سورۃ القاریہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی آخرت کا یہاں پر تذکرہ فرما رہا ہے. القاریۃ کھڑ کھڑانے والی, مل قاریۃ کیا ہے کھڑ کھڑانے والی. سیم ورڈ کو اللہ دوبارہ بتا رہا ہے, پھر یہاں پر مل قاری, پھر وہاں دوبارہ لے کر آ. تو جب کسی بات کو تاکید کے ساتھ سمجھانا چاہتے ہیں تو وہاں پر اس ورڈ کو تکرار کے ساتھ لایا جاتا ہے, بار بار بولا جاتا ہے. یہ ہماری زبان کے اندر ہوتا ہے, کھاؤ 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 بولا نا, کھاؤ کھاؤ. مطلب آپ ایک ہی ورڈ کو 2 بار 3 بار 4 بار بول رہے ہیں, تو مطلب اس میں اب تاکید پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. جاؤ 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 بولا نا, مطلب بھائی ایک بار جاؤ بولیں گے تو جانے کا معنی ہے, اب جاؤ 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 بولیں گے تو مطلب اس میں تاکید کا معنی پیدا ہوتا ہے. جو میں بول رہا ہوں اس کو اب آپ کو فالو کرنا ہے. تو بار بار جب لفظ کو لایا جاتا ہے تو اس میں تاکید کا معنی پایا جاتا ہے, یعنی شدت کے ساتھ اس کے معنی کو سمجھانا چاہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر لگ بھگ جو ہے 26 جو ہے نام دیا ہے قیامت کے. قیامت کے بہت سارے نام ہیں. عربوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی اہمیت ان کے پاس بہت زیادہ آتی ہے تو اس کے نام بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اس کے نام, اب جیسے عربوں کے پاس شعر کی بہت اہمیت ہے, عرب شعر کی بہت اہمیت کرتے ہیں وہ لوگ. تو شعر کے کتنے نام رکھے جانتے ہیں آپ؟ 360 نام ہیں ان کے پاس, عربوں کے پاس. اب انگلش میں اگر ہم دیکھیں گے تو ایک ٹائگر ہو سکتا ہے, لائن ہو سکتا ہے, اور 2-4 اور 4-5 کچھ نام ہو سکتے ہیں, بس اتنے نام ہو. بٹ عربی کے اندر 360 نیمز ہیں کس کے؟ شیر کے بارے میں. اگر ہم تلوار کے بارے میں دیکھیں گے تو لگ بھگ 1200 نام آتے ہیں تلوار کے, 1200 نام. اگر ہم اونٹ کے نام دیکھتے ہیں تو لگ بھگ 700-800 نام جو ہے اونٹ کے آتے ہیں. تو جس چیز کی اہمیت ان کے پاس زیادہ ہوتی ہے تو اس کے نام بھی زیادہ آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر قیامت کی جو نام جو ہے دیا ہے, لگ بھگ 26 نام اس کے الگ 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 ٹائپ کے بتائے گئے ہیں. القاریۃ کھڑ کھڑانے والی, یعنی قیامت کی یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہولناکی کا تذکرہ کیا کر رہا ہے کہ وہ کس قدر ہولناک ہوگی. یعنی آواز, خطرناک آواز.
خطرناک آواز، ایسی آواز جس سے کانوں کے پردے پھٹ جائیں، ہولناکی پیدا کرنا ہے، اور پوری مخلوقات کو اس آواز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی تباہ کرنے والا ہے۔ انسانوں کو ختم کرنے کے لیے الگ سے کوئی چیز لانے کی ضرورت نہیں، صرف آواز، ساؤنڈ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ختم کر سکتا ہے۔ القاریعۃ ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی، کس نے بتایا کیا آپ کو کیا معلوم کھڑکھڑانے والی کیا چیز ہے؟ کس نے بتایا آپ کھڑکھڑانے والی کیا چیز ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی ہولناک کی تذکرہ فرما رہا ہے۔ اس صورت کو اگر ہم دیکھتے ہیں القاریۃ ملقاریۃ وما ادراک ملقاریۃ، اس کے بعد ذرا دیکھو آپ، یوم یکون الناس، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جب یہ حالت ہوگی تو لوگ کیا ہوں گے اس دن؟ یوم، اس دن، یکون الناس، ہو جائیں گے لوگ بکھرے ہوئے، وہ جو ہے پتنگوں کی طرح۔ جب ہم تاریکی میں، جنگل میں روشنی جلاتے ہیں تو وہاں پر کیڑے آتے ہیں اور کیڑے ایک دوسرے پر گرتے رہتے ہیں، اس قدر ہولناکی ہوگی کہ ساری کی ساری انسانیت نکلے گی تو پتنگوں کی طرح نکلے گی۔ کوئی پتنگ کسی کو جانتا نہیں، کسی کو پہچانتا نہیں، بس ایک کے اوپر گرتے رہتا ہے۔ تو اس قدر جو خطرناک لوگ وہاں سے اپنی قبروں سے نکلیں گے، ہر جو ہے آدمی اپنی قبروں سے نکلے گا، اور جب سے انسان بنے ہیں اس وقت سے قیامت تک جتنے لوگ مدفون ہیں زمین میں وہ سارے کے سارے نکل کر باہر آنے والے ہیں، اور اس کا اثر صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ دنیا کی ہر جمادات پر، سخت چیزوں پر بھی ہوتا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور پہاڑ بھی کیا ہے دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ اس کا اثر پہاڑوں پر بھی ہوگا، انسانوں پر بھی ہوگا، پہاڑوں پر بھی ہوگا۔ انسان ایک نرم دل ہے، ایک نرم دل ہے، اور پہاڑ ایک سخت دل ہے، اس کا اثر اس پر بھی ہوتا ہے، اس پر بھی ہوتا ہے، انسان کو تباہ کرنے والا ہے، ساتھ ساتھ پہاڑوں کو بھی یہ آواز تباہ کر دے گی، یہاں تک کہ پہاڑ روئی کی طرح نرم نازک بن کر ہوا میں وہ اڑتے رہیں گے۔ اس قدر وہ ہولناک دن رہے گا، اس کے ہولناکی کا اثر ساری مخلوق پر بھی ہوگا، اور جتنی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی سخت مخلوق ہے، پہاڑ کی طرح لوگ چیزیں ہیں، تو وہ بھی جو ہے ہوا کی طرح اڑنا شروع کر دیں گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہلکا سا جو ہے ہولناک تذکرہ فرما رہا ہے، اس کے بعد کی باتیں ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کا ٹیک اوے یہ ہے کہ یہ ہولناکی کا دن آنے سے پہلے تیاری کرو، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس دن کی تیاری کی توفیق فرمائیں، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔